جنہوں نے کروڑوں لوگوں کے ایمان کا تحفظ فرما دیا۔ جس ہستی کا آج ہم ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں، ان کے ذکر سے پہلے قرآن و حدیث میں اس امت میں ان لوگوں کا ذکر سماعت کیجئے جن کو اللہ نے قیامت کی صبح تک حق پہ قائم اور دائم رکھنا ہے۔ ایک گروہ اس امت کا حق پر قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب کی امت اس بات کو دل میں بٹھاؤ، تم اس امت میں سب سے بہترین امت ہو جتنی امتیں پہلے ظاہر ہوئی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دینے والے ہو اور برائیوں سے روکنے والے ہو۔ اس امت کے اندر سب سے بنیادی چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو رکھا گیا۔ اب قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا، نیکی اور خیر اور بلائی کا کام اللہ اس امت کے علماء، اولیاء، ائمہ، مجتہدین سے لے گا، بلکہ امت کے ہر فرد کو کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھی نیکیوں کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو گرامی حضرات، وہ گروہ، وہ لشکر جو حق پر قائم رہے گا، اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ نے روح القدس سے ان کی مدد بھی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، بے شک اللہ اس امت میں بھیجتا رہے گا علی رأس کل مئۃ سنۃ، ہر 100 سال کے بعد ایسی ہستی کو من یجدد لہا امر دینہا، جو ان کے دین کو مزید تر و تازہ کر کے ان کے سینوں میں ایمان کی محبت کو مزید اجاگر کر دے گا۔ ان کو مجدد کہا جاتا ہے، ہر 100 سال کے بعد اللہ کسی ایک مجدد کو بھیجتا ہے۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں، ان کی چونکہ پیدائش 10 شوال 14 جون 1856 عیسوی ہے، اس نسبت سے ہم آج ان کا ذکر خیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میری مراد مجدد مئت حاضرہ، عاشقوں کے امام، امام اہل سنت، صاحب کنز الایمان، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا ستودہ صفات ہے۔ آپ کی وہ ہستی ہے جنہوں نے 1856 کی آپ کی پیدائش ہے اور 1857 میں برطانوی استعمار نے قبضہ کیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے ہوئے دیکھا، انگریز سامراج کی اسلام دشمنی کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بر صغیر میں بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے علاقہ بریلی کی سرزمین پر مولانا نقی علی خان کو وہ ہیرا، وہ دولت عطا کی جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کے ایمان محفوظ ہو گئے۔ عہد طفولیت سے ہی آپ کے اندر ایمان کی محبت کا جذبہ، آپ کا نام آپ کے والد نے محمد، والدہ نے احمد رضا رکھا، بعض قول کے مطابق دادا نے احمد رضا رکھا۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نابغہ روزگار ہستی کا نام ہے جن کو بچپن سے ہی پروردگار نے دین کی عظمت کے لیے منتخب فرما لیا۔ 6 سال کی عمر میں بھرے مجمع میں آپ کا خطاب جس کا عنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 8 سال کی عمر میں عربی کی
مشکل کتاب ہدایت الناف کا عربی میں حاشیہ تحریر فرمایا 8 سال کی عمر میں. 10 سال کی عمر میں آپ نے بہت سی تصنیفات لکھی اور 12 سال کی عمر میں فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کے شروع میں جو خطبہ ہے آپ نے 12 سال کی عمر میں تحریر فرمایا. 13 سال اور کچھ ماہ کے جب آپ ہوئے تو تمام مروجہ علوم کو سیکھ کر دستار فضیلت اپنے سر پہ سجا چکے تھے. اسی دن آپ کو ایک فتویٰ پیش کیا گیا رضاعت کے حوالے سے کہ ناک کے ذریعے اگر دودھ کسی بچے کے چلا جائے حلق میں تو کیا حکم ہے. آپ نے خوبصورت انداز میں رضاعت کے اس فتوے کو جب دلائل سے مرتب کیا. آپ کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی فتوے کی نزاکت کو دیکھتے ہیں, کبھی اپنے بچے کے چہرے پر بچپن کے آثار دیکھتے ہیں. اسی دن آپ بالغت کے اندر قدم رکھتے ہیں اور اسی دن پروردگار نے آپ کو یہ عظمت عطا کی. تمام علوم آپ سیکھ چکے تھے, دستار فضیلت سجا چکے تھے. آپ کے والد گرامی نے اسی دن مسند افتاء پر آپ کو بٹھا دیا. آپ حضرت شاہ علیہ رسول مار ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں. جس وقت آپ بیعت کے لیے جا رہے تھے لوگوں نے لکھا کہ آج حضرت شاہ علیہ رسول مار ہروی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند کو چھوڑ کر راستے میں آ کے کھڑے ہو گئے. جو راستہ بریلی کی طرف جا رہا ہے بار بار نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, گویا کہ کسی کا انتظار ہے. اعلیٰ حضرت ابھی جوانی کی عمر ہے, پہنچے آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ علیہ رسول مار ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیعت بھی کرتے ہیں اور اسی وقت تمام کی تمام خلافتیں ان کو عطا فرما دیں. بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ یہاں بڑے بڑے درویش کئی سالوں سے بیٹھ کے ریاضت میں مصروف ہیں, ان کو ایک خلافت نہ ملی اور اس نوجوان کو ساری خلافتیں دے دی. فرمایا لوگ گیلی لکڑی لاتے ہیں جن کو خشک ہوتے ہوئے وقت لگتا ہے. امام محمد رضا اپنے سینے میں عشق اور محبت کی خشک لکڑیاں لے کے آیا ہے, ایک نظر سے اس کے دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی ہے. اور ایک جملہ تاریخی کہا کہ مجھے یہ فکر تھی, آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ علیہ رسول مار ہروی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے فکر تھی کہ قیامت کے دن اگر سرکار نے مجھے پوچھا ہاں شاہ علیہ رسول مار ہروی میرے لیے کیا لائے ہو, تو میں کیا لے کے جاؤں گا. آج یہ فکر ختم ہوئی. اگر سرکار نے حشر کے میدان میں پوچھا کہ میرے لیے کیا لائے ہو, میں احمد رضا کو اٹھا کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. بعض وہ ہیں مرید اپنے پیر پہ فخر کرتا ہے, بعض وہ پیر ہیں جو اپنے مرید پہ فخر کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت اس ہستی کے ساتھ اس دامن سے وابستہ ہوئے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت صرف آپ 20, 25, 18, 22 علوم کے اوپر ماہر نہ تھے. آج جس وقت 10 سے نظامی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تقریباً 18 کے قریب علوم پڑھائے جاتے ہیں اور اس کے اندر کتب متداولہ سے استفادہ کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت اس عظیم ہستی کا نام ہے. کچھ علوم تو وہ ہیں جو انہوں نے اساتذہ سے پڑھے, کچھ مروجہ اور متداولہ علوم آپ نے سیکھے. اس کے علاوہ کچھ علوم وہ ہیں جو پروردگار نے علم لدنی کے طور پہ آپ کو عطا فرمائے, جو آپ کا شاخسانہ ہے. تقریباً 60 سے زیادہ وہ علوم ہیں جو پروردگار نے آپ کو عطا فرمائے. ماہر رضویات پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مفتی مظہر الدین صاحب کے بیٹے تھے, کراچی میں ان کا وصال ہو گیا, انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ تحقیق کر کے اتنے علوم کی بات کی 60 سے زیادہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حرمین شریفین کی جب زیارت کے لیے جاتے ہیں, عشق اور محبت کی دولت دل میں بسا کے جب بیت اللہ کے حج سے فارغ ہوئے, مناسک حج پورے کیے, تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. آپ نے ایسے نہیں کہہ دیا کعبے کا کعبہ, جس نے بیت اللہ کو بھی یہ شرف عطا کیا ہے وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
سرکار نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا اگرچہ تیری بڑی عزت و حرمت ہے لیکن ایک مومن کی عزت و حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. تو فرماتے ہیں کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں, اب ساقی کوثر کا بھی بہتا ہوا دریا دیکھو. مدینہ شریف میں جو دریا بہ رہا ہے, اور فرماتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا, غور سے سننے رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اس انداز میں آپ پکارتے ہیں اور عشق اور محبت میں ڈوبے ہوئے. اعلیٰ حضرت کو ہم نے صرف اشعار میں سنا ہے یا پڑھا ہے. اعلیٰ حضرت اس عظیم ہستی کا نام ہے جو قرآن پہ بات کریں تو بڑے سے بڑا مفسر ان کے سامنے ادنا دکھائی دیتا ہے. اعلیٰ حضرت اس دور کے مجدد ہیں جس وقت بعض افراد نے یورپ کی گود میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف نت نئی سازشیں بنائیں. یورپ نے پیسہ لگایا تو اس برے صغیر میں ایک شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا. غلام احمد قادیانی مرزا دجال ملعون اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, اور ادھر سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے. انگریز نے اپنی سازشوں سے اس طرح ان کو تیار کیا کہ انہوں نے سرکار کی شان میں گستاخی کی نئی راہ اپنائی. اللہ کی شان الوہیت کو کم کرنے اور اس کو تنقیص کی طرف لانے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا. وہ اللہ کے قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے ضمن میں اللہ اس کے رسول کی توہین کرتے ہیں. یہ بات میں کوئی بہت پرانی نہیں بتا رہا, آج بھی مارکیٹ میں وہ ترجمے اویلیبل ہیں. انہوں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ اللہ یستہزئ بہم کا یہ کیا, اللہ بھی لوگوں سے مذاق کرتا ہے, نعوذ باللہ, اللہ ٹھٹھا کرتا ہے. ایک عام بندہ بھی اگر کہے نا کہ فلاں بندہ بڑا مذاق کرتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کی حقیقت وہ سنجیدگی اس میں نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ رب بھی لوگوں سے مذاق کرتا ہے تو پھر اللہ کی کیا شان لوگوں کے دلوں میں رہی. اور پڑھ وہ بھی اللہ کا قرآن رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ بدر میں تھے ان کے بارے میں ترجمہ کیا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, ترجمہ یہ کیا نعوذ باللہ, اور اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی اس حال میں کہ تم ذلیل تھے. صحابہ کو ذلیل کہہ دیا. اور قرآن کا ترجمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترجمہ کرتے ہوئے لکھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, ترجمہ یہ کیا ہے اے نبی ہم نے تم کو گمراہ پایا تو راہ دے دی. نبی کو بھی گمراہ لکھ دیا. اور کسی نے لکھا ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا, کسی نے لکھا ہم نے بے واقف راہ پایا تو آپ کو راہ دے دی. اور اسی طرح قرآن کی اس آیت کا ترجمہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. نبی کو بھی گناہ گار کہہ دیا. جس وقت باندھ باندھ کی بولیاں قرآن کے ترجمے کی آڑ میں بولی گئیں, اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور کہا لوگوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں. جواب آیا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں, ہم جو ترجمے کر رہے ہیں یہ گرامر کی روح سے کر رہے ہیں, ڈکشنری میں ان لفظوں کے یہی معنی لکھے ہیں. اعلیٰ فرماتے ہم ایسی گرامر اور ایسی لغت کو اٹھا کر دیوار سے مارتے ہیں جس لغت کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی شان میں کمی آ جائے. فرمایا یہ ساری لغتیں تمہاری ایجاد کرتا ہے, اللہ اس کے رسول کی شان تمہاری ان ایجاد کردہ لغت سے بھی بڑھ کر ہے. پھر اعلیٰ حضرت کا قلم چلا, اس امت کو وہ ترجمہ دیا جس ترجمے نے کروڑوں لوگوں کے ایمان بچا لیے. ادھر ترجمہ کیا جا رہا تھا اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان سے مذاق کرتا ہے, نعوذ باللہ. اعلیٰ نے فرمایا نہیں, ترجمہ ہوگا اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان سے استہزاء فرماتا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. ادھر ترجمہ کیا جا رہا تھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اے صحابہ تم بالکل میدان بدر میں تھے, اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم ذلیل تھے, نعوذ باللہ. اعلیٰ نے فرمایا صحابہ کو ذلیل نہیں کہا جائے گا. ترجمہ یہ کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ,
اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے. کتنا ادب کا خیال رکھا. بے سر و سامان تھے. وہ لوگ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی تمہیں گمراہ پایا تو راہ دے دی. نعوذ باللہ. اعلیٰ نے فرمایا یہ ترجمہ نہیں ہے. نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو بے خبر پائیں. فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہوگا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پیارے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو راہ دے دی. محبوب ہم نے آپ کو خود رفتہ پایا، محبت میں ڈوبا ہوا پایا، محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دے دی. اعلیٰ حضرت نے اس مقام پر جنہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے فتح مبین عطا کی تاکہ اللہ آپ کے اگلے گناہ اور پچھلے گناہ معاف کر دے. اعلیٰ حضرت نے کہا ظالموں تم نبی کو گناہ گار کہتے ہو. پھر اس مقام پر فتاوی رضیہ میں جو اعلیٰ نے کلام کیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ گناہ کہتے کسے ہیں؟ بڑا پیارا جواب دیا. اعلیٰ نے ان سے پوچھا بتاؤ گناہ کہتے کسے ہیں؟ تم کہتے ہو نبی کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کیے ہیں، گناہ کہتے کسے ہیں؟ پھر خود ہی جواب لکھا. فرمایا گناہ کہتے ہیں وحی کی مخالفت کو، مخالفت وحی کو گناہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ جائے وحی کے ذریعے ایک بندہ اس کا انکار کرے وہ گناہ گار ہے. فرمایا جو تو نے ترجمہ کیا ہے اے نبی اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. ظالموں نبی کے پچھلے گناہ کون سے ہیں؟ رب کی وحی تھی ہی نہیں کہ نبی نے مخالفت کی ہو. وحی کا نزول ہوا ہی بعد میں ہے تو پچھلے گناہ کون سے ہیں؟ اعلیٰ نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہوگا اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی تاکہ اللہ آپ کے صدقے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. آپ کے اگلوں پچھلوں کے تو نبی کے صدقے سرکار کی امت کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہمارے ایمانوں کو اگر بچایا ہے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. اس لیے جب بھی قرآن پڑھیں کنز الایمان پڑھیں، ایمان کا خزانہ پڑھیں. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس میں جو حاشیہ وہ پڑھیں خزائن العرفان کے نام سے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اس ہستی کا نام ہے. بیت اللہ کا طواف کیا اور پکار اٹھے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اور جب مدینہ شریف گئے، میں کہا کرتا ہوں جو آل مدینہ کی محبت کو سمجھنا چاہتا ہے، جو مدینہ کے در و دیوار سے پیار کرنا چاہتا ہے، جو مدینہ منورہ میں حاضری کا ادب جاننا چاہتا ہے تو پہلے اعلیٰ حضرت کو پڑھے پھر مدینہ منورہ میں جائے. اتنا ادب اعلیٰ حضرت مدینہ شریف کے در و دیوار سے کرتے ہیں. آپ اپنی نسبت بھی مدینہ شریف کے زروں سے نہیں کرتے. فرمایا تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یہ ادب ہے. فرمایا میں اپنی نسبت بھی نہیں جوڑتا اور سرکار کے غلاموں کے جو غلام ہیں ان کا بھی ادب اعلیٰ حضرت اتنا ادب سے کرتے ہیں. اور ایک مقام پہ آپ نے تخیل پیش کیا اور تخیل یہ ہے کہ کاش مدینہ شریف کا کوئی کتا ہو اور وہ مجھے بھونکے کہے اے احمد رضا اپنے دل کا ٹکڑا دے، میں چھری سے کاٹ کر اپنا دل نکال کے مدینہ شریف کے کتے کو پیش کروں. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ میرے اس دل کے ٹکڑے کو قبول کر لے. سگے مدینہ سے اتنا پیار کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. عشق اور محبت کی یہ داستان ہے. امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار کے روضے کے سامنے پہنچے. عرض کرتے ہیں پیارے آقا خواب میں تو کئی دیدار ہوا ہے، کئی مرتبہ دیدار ہوا ہے، سر کی آنکھوں سے آج دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی القاء نہیں ہوا. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا. یہ عشق اور محبت کی باتیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ دل میں تھی. کچھ دن گزر گئے، ایک دن وارفتگی کی حالت میں آئے، بے چینی کی حالت میں سرکار کے معاجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں پیارے آقا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. فی البدی یہ کلام کہا. عرض کرتے ہیں پیارے آقا آپ جب باغ کا رخ کریں، گلستان کا رخ کریں، موسم بہار پہ پھر بہار آتی ہے.
اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں روح جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیسی جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. فی البدی کلام کر رہے ہیں. کوئی اشارہ نہیں ہوا. آخر میں تڑپ اٹھے روتے ہوئے کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. یہ بار بار جب انہوں نے کہا تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں, اندر سے القا آیا احمد رضا اوروں کو ملتا ہوں تو خواب میں ملتا ہوں, آج جاگتی آنکھوں سے تجھے اپنا دیدار کرواؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اس حالت میں اعلیٰ حضرت کو سرکار کا دیدار نصیب ہوا اور عشق اور محبت میں ڈوبنے والی ہستی اعلیٰ حضرت اشاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پہ کلام کریں تو بڑے سے بڑا محدث ان کے سامنے طفل مکتب دکھائی دیتا ہے. اس لیے کہ حدیث پڑھنے والا طالب حدیث ہے, پڑھانے والا شیخ الحدیث ہے. جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو جائیں سند کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے, راویوں کے احوال کے اعتبار سے, اس حدیث کے صحیح ہونے, معدل ہونے, شاذ ہونے, یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہوں, اسے حافظ الحدیث کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو اس سے بھی زیادہ پروردگار نے مرتبہ عطا کیا. حدیث پہ کلام کریں تو ایک حدیث کی دوسرے حدیث سے تطبیق دے کر اتنا خوبصورت کلام نکالتے ہیں کہ بڑے سے بڑا محدث بھی ان کے سامنے طفل مکتب دکھائی دیتا ہے. اور آپ فقہا کے درجے میں 3 درجے پر ہیں. مجتہد فی المسائل یہ 3 درجہ ہے. اس لیے کہ آپ کو فقہ حنفی پر اتنا عبور حاصل تھا, جب مختلف مسائل آپ کے سامنے آتے پروردگار نے وہ علم آپ کو عطا کیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ جب فقہ پہ بات کرتے ہیں تو ایسے ایسے دلائل پیش کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا شخص انگشت بدندار رہ جاتا ہے. یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. فتاوی رضویہ اٹھائیں, اس میں آپ کو کچھ ایسے کلام ملیں گے جو آپ کو 1400 سال میں کسی کے کتاب سے نہیں ملتے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ سرکار کی خصوصی عطا ہے آپ پر. میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مرتبہ خواب میں دیدار ہوا حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا. ان کا دور اعلیٰ حضرت کا ایک ہی دور ہے. انہوں نے پوچھا یا غوث اعظم دستگیر اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ فرمایا میرا نائب بریلی کا احمد رضا ہے. میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اللہ والے تھے, ولی ہیں اللہ کے. آپ شرکپور شریف سے چلے بریلی پہنچے تو اعلیٰ حضرت اس وقت حدیث پڑھا رہے تھے. عشق اور محبت میں ڈوب کر حدیث پڑھاتے. دنیا مافیا کی بالکل خبر نہیں ہوتی, اللہ اس کے رسول سے تعلق جڑا ہے اور حدیث پڑھا رہے ہیں. پیچھے بیٹھ کے میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث سننے لگے. وہ بھی اللہ کے ولی تھے. انہوں نے بعد میں کہا میں نے اعلیٰ حضرت کو اس حال میں پایا, ایک نظر حدیث کی کتاب پہ تھی, دوسری نظر چہرہ مصطفیٰ پر تھی. اتنے حضوری تھے سرکار کی بارگاہ کے. درس حدیث ختم ہوا, اعلیٰ حضرت حجرے میں چلے گئے. میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر بیٹھے, پھر اٹھے اور خادم سے آ کے کہا میں نے ملنا ہے امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان سے کہا وہ ابھی تھکے ہیں, تھوڑی دیر ٹھہر کے جائیے گا. میاں صاحب تھوڑی دیر انتظار کر کے جب اندر گئے تو اعلیٰ حضرت پاؤں کے پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے پاؤں کے پنجوں پر, اور کاغذ سے کچھ لکھی جا رہے ہیں تیزی سے. میاں صاحب نے کہا السلام علیکم, کوئی جواب نہیں. لکھی جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت السلام علیکم, پھر کوئی جواب نہیں, پھر السلام, 3 مرتبہ. باہر آ گئے اور خادم سے کہا کہ یہ سنتے نہیں ہیں کان سے؟ کہا نہیں جی سنتے ہیں. کہا میں نے 3 مرتبہ سلام کیا ہے. کہا چلے ٹھہر کے جائیے گا. میاں صاحب پھر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد جب اندر گئے تو اعلیٰ حضرت کاغذ قلم رکھ کر سر جھکا کے عشق اور محبت کی کیفیت میں ڈوبے ہوئے بیٹھے, استغراق کی کیفیت میں. جب ان کو احساس ہوا کسی کے آنے کا, فوراً سر اٹھا کے کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام.
میاں صاحب نے کہا جی میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا جس وقت آپ آئے اس وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کچھ لکھوا رہے تھے اور میں سرکار کے لکھوانے پر لکھ رہا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ سرکار جب لکھوا رہے ہوں میں کسی اور کی بات کے اندر شامل نہ ہو جاؤں۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اب میں آپ کو کچھ باتیں وہ بتاتا ہوں، کچھ چیزیں تو وہ ہے نا جو کتابوں میں پڑھی، وہ آپ بہت سے علماء سے سنتے ہیں۔ مجھے یہ فخر ہے 2 واسطوں سے اعلیٰ حضرت میرے استاد ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صرف 2 واسطوں سے۔ ایک میرے ابا جی حضرت علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ شاگرد ہیں حضرت علامہ سید ابو البرکات صاحب کے، حزب الاناف والے۔ ان کے پاس جو دورہ حدیث کرنے آتا تھا اس کو سرکار کا دیدار ضرور ہوتا تھا، سید صاحب کے پاس۔ اور جب میرے والد گرامی ان کے پاس آئے، دورہ حدیث ان کے پاس کیا، سارے طلباء جب دستار فضیلت ہوئی سب کے لیے عام دستار، میرے والد گرامی کے لیے انہوں نے خصوصی ایک اسپیشل دستار تیار کی جو آج بھی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے خاص طور پہ وہ دستار میرے والد صاحب کے سر پہ رکھی۔ اور جو لوگ بزرگ یہاں حاجی مہر الدین صاحب جو ہوتے تھے، حاجی محمد الدین صاحب، وہ جانتے ہیں جو بندہ جاتا تھا حزب الاناف کہ یہ مسئلہ بتائیں، کہتے کہاں سے آئے، کہتے جی مغل پورہ سے، کہا پھر میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، علامہ قاری کریم الدین صاحب کے پاس جائیے۔ اور کہا کرتے تھے میرے فوت ہونے کے بعد جس کو مسئلہ پیش ہو قاری کریم الدین صاحب کے پاس جانا۔ تو میرے والد گرامی شاگرد ہیں سید صاحب کے، اور سید ابو البرکات صاحب وہ ہیں جو ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھ کے فتوے لکھتے رہے۔ اللہ نے یہ شان دی کہ صرف 2 واسطوں سے اعلیٰ حضرت میرے ساتھ ہیں۔ اور دوسرا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، یہ بات ویسے میں محفل میں ڈسکس نہیں کرتا، لیکن آج کوئی ایسی اعلیٰ حضرت کی نظر روحانیت ہے جس کے صدقے میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ میرے استاد گرامی علامہ عبدالرشید جھنگوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے یہ شاگرد ہیں، اور مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان کے یہ شاگرد اور پہلے خلیفہ ہیں۔ مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد والے جب ان کا وصال ہوا، ان کے بعد 32 سال تک ان کے ممبر پہ جس نے جمعہ پڑھایا وہ علامہ عبدالرشید جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور مولانا سردار صاحب 10 سال جن کے پیچھے نماز تراویح پڑھتے رہے وہ میرے استاد حضرت علامہ عبدالرشید جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جس وقت میرے والد گرامی کا وصال ہوا تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی غلام محمد جان صاحب جو اندرون لوہاری گیٹ کے اندر مسجد وہاں ان کی خطیب تھے، چھوٹی سی مسجد آج بھی ہے، ان کے بیٹے ہیں قاضی مظفر اقبال صاحب، وہ ہمارے والد صاحب کے لنگوٹیے دوست تھے، بچپن کے دوست تھے۔ وہ آئے، ان کی پھر نظر کرم ہوئی، انہوں نے پھر ہماری رہنمائی کی۔ والد گرامی کے وصال کے بعد انہوں نے مجھے اسپیشل کہا کہ جاؤ اور جا کے مولانا عبدالرشید جھنگوی صاحب سے پڑھو۔ میں پھر لاہور سے جھنگ چک جوتیاں وہاں گیا۔ جب میں گیا، علامہ عبدالرشید جھنگوی صاحب کی عمر اس وقت 95 سال تھی۔ ان کے حافظے کا میں بتانے لگا ہوں، لوگ کہتے ہیں بوڑھا ہو جائے تو حافظہ کمزور ہوتا ہے، آپ ایک جگہ بیٹھ کے 10 سپارے زبانی سنا دیتے، زبانی پڑھ لیتے۔ حافظے کا یہ عالم تھا، جب میں ان کے پاس گیا وہ فتویٰ لکھوا رہے تھے، خود نہیں لکھتے تھے۔ ان کے سامنے 4 بندے عالم دین بیٹھے ہوتے، وہ چاروں مسئلہ پوچھتے اور فتویٰ لکھتے، وہ ہر ایک کو قرآن کی آیت بھی زبانی بتاتے، حدیث بھی زبانی عربی میں بتاتے، اور جو فقہ کے مسئلے میں بات ہوتی کتاب کی عبارت بھی بتاتے، صغہ بھی بتاتے، اس کا ترجمہ بھی لکھواتے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد کا یہ حال ہے تو اعلیٰ حضرت کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ بتایا۔ مولانا عبدالرشید جھنگوی صاحب نے پڑھاتے ہوئے جب میں نے ان سے پڑھا، بخاری شریف میرے پر ریکارڈنگ بھی موجود ہے ان کی، میں نے کچھ ریکارڈنگ بھی کی، کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ کو اگر شوق ہو تو میں آپ کو دکھاؤں، میرے پاس ان کے لکھے ہوئے فتوے بھی موجود ہیں، میں نے محفوظ کیے۔ اللہ نے مجھے شرف دیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں بھی اتارا ہے۔ 5 سال میں ان کی خدمت میں رہا، جو لوگ جانتے میں نے ان کو یہاں مجاہد آباد میں ہی بلایا تھا خطاب کے لیے، والد صاحب کے آگے تھے وہ۔ علامہ عبدالرشید جھنگوی صاحب نے پڑھاتے ہوئے مجھے ایک دن کہا کہ بیٹا میں آپ کو سارے علوم کی اجازت دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں اس قابل نہیں، ہم نے تو
بس ٹھیک ہے کتاب پڑھنی ہے؟ نہیں جی. انہوں نے کہا جی لینی ہے. انہوں نے ڈائری منگوائی اور ڈائری کے اندر وہ لکھ کے میرے پاس وہ موجود ہے. انہوں نے کاپی نکلوائی, اس پہ لکھا تھا مولانا سردار احمد صاحب نے ساری اجازت عبدالرشید جنگوی صاحب کو دی. جنگوی صاحب نے آگے لکھا میں یہ ساری اجازت محمد علی کریمی کو دیتا ہوں. اور نیچے اعلیٰ حضرت کی خصوصی وہ وصیت لکھی جو میرے پاس آج بھی محفوظ ہے. تو یہ وہ بزرگ تھے جن کی حافظے کی جو ہم باتیں سنتے ہیں اعلیٰ حضرت کی, اللہ نے ان کے شاگردوں کو اتنا حافظہ دیا کہ علامہ عبدالرشید جنگوی صاحب سے جب بھی ہم نے بات کی انہوں نے عربی عبارت بھی زبانی سنائی, اس کا ترجمہ بھی, اس کا سوا نمبر بھی, اور اسی طرح وہ فتاوے مرتب کرتے رہے. اعلیٰ حضرت کا یہ حافظہ کیسے ہوا؟ پروردگار نے بہت سی عظمت سے نوازا. لوگوں نے آپ کو لکھا حافظ امام محمد رضا, آپ نے کہا میں تو حافظ قرآن نہیں. آپ نے رمضان شریف آ گیا, جو قرآن سنانے والے تھے ان حافظ صاحب کو کہا جی آپ مغرب کے بعد ایک مرتبہ جو قرآن پڑھنا ہے وہ مجھے سنا دیں, پھر مجھ سے سن لیا کریں. اب ایک مرتبہ وہ قرآن سناتے, دوسری مرتبہ آپ سناتے, ادھر سے 30 روزے پورے ہوئے, ادھر سے اعلیٰ حضرت حافظ قرآن بن گئے. اس طرح اللہ نے آپ کو حافظہ دیا. اور علم کی یہ بات تھی, آپ کا جو فتاوی رضویہ ہے العطائیہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ 33 جلدوں میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے, دنیا کے بڑے فتاوی جات میں ہیں. اس کے اندر جب آپ کلام کرتے ہیں, وہ علم حدیث میں ہو, وہ تفسیر میں ہو, وہ اسماء الرجال میں ہو, جرح و تعدیل میں ہو, وہ علم معنی بدی بلاغت صرف نحو جس پہ کلام کیا اللہ نے ان کو ایسا ترہ امتیاز دیا, لگتا یہ ہے کہ لکھ اعلیٰ حضرت رہے ہیں, لکھوا پروردگار رہا ہے. سرکار کی خصوصی نظر رحمت آپ پر تھی. اور پھر عشق اور محبت کی تو داستان ہی اپنی ہے. آپ کی مقبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے, دنیا کے جس کونے میں جائیں جمعے کے بعد آواز آئے گی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, وہ آپ نے لکھا. اور آپ عرض کرتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, اور کاش جب سرکار آئیں حشر کے میدان میں, بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, سارے ان کو سلام بھیجیں, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. جو خدمت میں قدسی ہو نا سرکار کے فرشتے, وہ کہیں ہاں رضا. ساری زندگی تو پڑھتا رہا, اب کیوں چپ کھڑا ہے؟ اعلیٰ فرماتے میں حشر کے میدان میں پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور عشق محبت کی بات کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس وقت پروٹوکول کیسے دیا جاتا تھا, جیسے آج کل کوئی عالم دین کوئی مفتی آئے بہت بڑے, تو ہم کیا کرتے ہیں راستوں میں پھول لے کے کھڑے ہو جائیں گے, ان کو گاڑی پہ بٹھا کے لائیں گے. یہی ادب ہوتا ہے نا. اعلیٰ حضرت کے پوتے جب یہاں آئے تھے کار میں, لوگوں نے محبت میں کار اپنے کندھوں پہ اٹھا لی تھی. ہماری مسجد میں آئے ہوئے ہیں والد صاحب کے دور میں, اس میں چھوٹا تھا ہوتا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. لوگوں نے کار اٹھا لی, محبت کی بات ہے. تو گرامی قدر حضرات, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو لوگ پروٹوکول کیسے دیتے ہیں؟ اس وقت لوگ پالکیوں پہ بٹھاتے تھے. اعلیٰ حضرت کو پالکی میں بٹھایا, اور پالکی اٹھانے والے ملازم ہوتے تھے, مزدور ہوتے تھے. اعلیٰ حضرت پالکی میں بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر پالکی گئی, آپ نے روک لیا. آپ عشق اور محبت کی کیفیت میں ڈوبے ہوئے, روحانیت کے اسرار اللہ نے آپ کو عطا کیے. آپ نے کہا نیچے رکھو پالکی, نیچے رکھ دیں. آپ نے مزدوروں کو بلا کے کہا آپ میں سے کوئی سید زادہ تو نہیں؟ ایک شخص نے سر جھکا کے کہا میں آل رسول سے ہوں. آپ نے کہا تم نے پالکی میری اٹھا لی, تم نے بتایا نہیں. کہا جی میں مزدوری کے لیے مارا پھر رہا ہوں, غربت کی وجہ سے کوئی اور نے کام پہ رکھا نہیں, انہوں نے رکھا ہے, میں مزدوری کر رہا ہوں, اٹھا کے چلتا ہوں. اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے اپنی پگڑی اتاری اور اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دی. کہا ہے سید زادے یہ تو نے کیا کر دیا؟ کل قیامت میں اگر سرکار نے پوچھا احمد رضا تو اپنی پالکی میرے نواسے سے اٹھاتا رہا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ اعلیٰ نے فرمایا اب اس کا یہ کفارہ نہیں. اس نے کہا جی میں نے معاف کیا. آپ رونے لگے. کہا جی ایسے نہیں, اب پالکی میں تو بیٹھے گا, احمد رضا اٹھا کے اس کو چلے گا. یہ عشق اور محبت, سرکار کی آگ سے کتنا پیار تھا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے سرکار کی محبت اور عشق میں ڈوب کر جو کلام لکھے, سبحان اللہ, اور لوگوں کو بتایا کہ سرکار کی محبت اور تعظیم یہ شرک نہیں ہے. فرمایا جو سرکار کی محبت ہوتی ہے یہ شرک نہیں. جنہوں نے شرک کی مشین لگائی ہوئی تھی, جب آپ حرمین شریفین گئے تو آپ کے بارے میں لوگوں نے افواہ مشہور کر دی, یہ وہ ہیں جو نبی اور خدا کے علم کو اکٹھا قرار دیتے ہیں. آپ نے پھر اس مقام پر فی البدیع کتاب عربی میں لکھی, المادۃ الغیبیہ کے نام سے.
وہ آج بھی موجود ہے، اور بڑے سے بڑے لوگ دیکھ کر اس کو کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا لکھا نہیں بلکہ سرکار نے لکھوائی آپ کو یہ کتاب سرکار کے علم غیب پر۔ گرامی قدرات، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت 10 شوال کو چونکہ آپ کا یوم ولادت ہے، اس حوالے سے آج ہم نے آپ کی سیرت پہ بات کی۔ آپ کی میں صرف ایک بات پکڑوں نا اور اس پہ ساری رات گزر جائے، ختم نہ ہو، اتنی عظمتیں ہیں۔ میں نے کلیکٹیولی بات کی ہے، آپ کو اللہ نے بہت سے علوم سے نوازا، عشق اور محبت کی کیفیت میں ڈوبے رہے، کبھی دنیا دار کے لیے نہیں لکھا۔ آپ کو ایک نواب نے، نان پارے کے نواب نے خط لکھا، میری شان میں قصیدہ لکھیں۔ آپ فرماتے کروں مدح اہل دبا وضا، دولت والوں کی میں تعریف کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ اس محبت میں آپ نے لکھا۔ تو دعا کریں پروردگار کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔